أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدر مجلس مختلف مدارس اور دانشگاہوں کے نگراں و سرپرست، بہت سارے ایوارڈ تعلیم و تجوید کے حوالے سے حاصل کرنے والی شخصیت، بطور خاص علامہ عبد الرحمن مکی ایوارڈ، اسی طرح رابطہ عالم اسلامی کی رکنیت حضرت والا کو تجوید و قرأت کے میدان میں بے مثال اور لازوال خدمات کے طور پر دی گئی ہے، اس کے اعتراف کے طور پر میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ صدر مجلس حضرت مولانا قاری ابو الحسن صاحب دامت برکاتہم، خلیفہ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی علیہ الرحمہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرما کر اپنی دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، محترم حضرات، تقریریں ہو چکی، مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی ہے. بہت مختصر سی دعا کے بعد، میرے دوستو، آپ سب حضرات جمعہ کی نماز میں یہاں شریک ہوئے. مدرسے کے ناظم اعلیٰ صاحب کا آواز ہو رہا تھا. میں نے بغور میں نے ایک ایک لفظ سنا. پوری اس جلسے کا ایک خلاصہ آپ نے بیان فرمایا. حالات ہمارے کیسے ہیں، آیت کریمہ کے مطابق اس کا خلاصہ بیان فرمایا، اس کی وجہ بیان فرمائی، اس کا علاج تجویز کیا. یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، مرض کی تشخیص اور اس کا علاج. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. دنیا میں بحر و بر میں جہاں کہیں جس طرح کے بھی فسادات ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں. بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اعمال ہیں. حدیث پاک میں بظاہر بہت مختصر جملہ ہے، اعمالکم عمالکم. آج ہم حکومت کے کارندوں کو اور ملک سے باہر بڑے بڑے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ سب ہماری بدعمالیوں کے نتائج ہیں. ہمارے اعمال ہی عمال ہیں. ہمارے اعمال عمال کی شکل میں، جو حکومت کے کارندے ہیں ان کی شکل میں ہمارے اعمال کو ڈھال دیا گیا ہے. ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. مولانا نے اس پر زور دیا. اور اس کا علاج کیا ہے؟ ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے بہت واضح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اے پیغمبر کہہ دیجئے ان سے کہ میری اتباع کریں. اللہ کی محبت پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کامل میں مضمر ہے. اور اس اتباع کامل کو ایک آسان نسخے سے آپ نے بیان فرمایا. یہ خلاصہ ہے پورے جلسے کا. کیا فرمایا؟ آیت کریمہ تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت کے تحت آپ نے بیان فرمایا تھا. کتنا آسان کر دیا ہے دوستو. اللہ سے تقوی اختیار کرو. اور یہ تقوی کیسے آئے گا؟ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اتباع سنت، اتباع کامل. اور یہ کیسے آسان ہوگا؟ کونوا مع الصادقین. صادقین، متقین کی معیت اختیار کرو. متقین کی معیت اختیار کرو. سننے میں آتا ہے ادھر ادھر، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کہاں اب رہے وہ بڑے لوگ، مولانا قاسم نانوتوی کہاں رہے، رشید احمد گنگوہی کہاں رہے، مولانا تھانوی تو رہے نہیں. کس کو مانیں؟ اب تو کوئی جچتا ہی نہیں. سبحان اللہ. اگر مولانا تھانوی نہیں رہے
تو مولانا تھانوی کے زمانے میں جو ان کو ماننے والے تھے، ان کے مسترشدین تھے، وہ بھی تو نہیں آپ لوگ ہیں۔ ذرا اپنا موازنہ کیجئے کہ آپ لوگ کہاں ہیں۔ اگر حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے تو پھر حاجی نذیر صاحب بکھراوی اور ان کے معاصرین میں تو آج نظر نہیں آتے کہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ رئیس التابعین ہیں، بہت مشہور ہیں، صحابہ کرام کا تذکرہ بہت فرماتے تھے وہ اپنی مجلس میں۔ صحابہ ایسے تھے، صحابہ ویسے تھے، ہر وقت صحابہ کرام کے تذکرے سے ان کی زبان تر رہتی تھی۔ ان کے تلامذہ اور شاگردوں نے پوچھا کہ جب آپ سے بات ہوتی ہے اور جب آپ بیٹھتے ہیں تو صحابہ کرام صحابہ کرام صحابہ کرام، آخر صحابہ کرام کیا تھے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے دوستو بس یوں سمجھ لو کہ اگر تم صحابہ کو دیکھ لو تو تم ان کو مجنون اور پاگل سمجھنے لگو۔ اللہ کی محبت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل، دین و شریعت کے سلسلے میں رات دن سرگرداں، تم ان کو دیکھو اگر تو انہیں اب پاگل اور مجنون سمجھو گے، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیں تو تمہیں سرے سے مسلمان ہی نہ مانے، صاحب ایمان ہی نہ مانے تمہیں۔ تو صحابہ کرام نہیں رہے، تابعین اور تبع تابعین نہیں رہے، اولیاء امت نہیں رہے، آج آپ اپنا حال دیکھیے، آپ ہیں کیا؟ کہاں آپ کھڑے ہیں؟ آپ کے گھروں میں کیا حوال ہیں؟ اپنے کو دیکھیے۔ اور اللہ نے جو فرما دیا ہے میرے دوستو، کونوا مع الصادقین، تو یہ حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کا حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ صاحب صادقین تو ہیں نہیں، تو جو چیز موجود نہ ہو اس کا حکم کیسے کوئی دے سکتا ہے؟ آم کا موسم نہیں ہے اور کوئی کہے کہ صاحب آم لے آؤ، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کہنے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ میرے دوستو، اللہ جب فرماتے کونوا مع الصادقین، اس کا مطلب یہ ہے کہ صادقین ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ ملیں گے آپ کو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول، اللہ کی کونوا مع الصادقین کہاں جائے گا؟ آخر کس خانے میں ڈالیں گے اس کو آپ؟ یہ اللہ پر الزام آ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اپنی نگاہیں کھولیں، آپ جیسے لوگوں کی نصیحت کے لیے اور آپ جیسے لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ کو نظر آئے گا اگر آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں گے۔ بڑا مشکل یہ کہ ہم نگاہ اٹھا کر دیکھتے نہیں، شیطان کے دھوکے میں ہیں کہ کہاں وہ لوگ رہے، کہاں وہ لوگ رہے۔ اگر وہ لوگ نہیں رہے تو ان جیسوں کو دیکھنے والے ماننے والے بھی لوگ نہیں رہے۔ آپ حضرات اور ہم سب اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ نادر شاہ درانی جب دلی میں آیا تھا لوٹ پاٹ کرنے کے لیے، اس وقت اسی مختصر سے جملے کی فارسی میں کسی نے کہا تھا اعمالکم و عمالکم کو کہ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، ہماری بدعمالیوں کی شامت نے، ہماری بدعمالیوں نے نادر کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اتباع سنت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو اولیاء ہیں، ماننے والے ہیں، صادقین ہیں، ان کو تلاش کریں، خیریت اسی میں ہے۔ میرے دوستو، میں چاہتا تھا کہ حضرت مفتی صاحب خود دعا فرما دیں، مگر حکم فرما رہے ہیں، اس لیے مختصر ترین دعا پر آپ حضرات ساتھ دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ ہم سب کو یہاں آنے کی جو توفیق عطا ہوئی اسے قبول فرما۔ یا اللہ، جو کچھ ہم دوروں سے سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس مدرسے کے متعلقین، اس کے بانیین، اس کو چلانے والے، اس کے نظماء جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ہم سب کی جانب سے جزائے خیر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین،
موجودہ محتمم ناظم صاحب کی صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جہاں جہاں بھی دینی مدارس ہیں ان سب کو خیر و عافیت کے ساتھ ترقی عطا فرما یا اللہ۔ مدرسہ ہذا بیت العلوم یا اللہ اس علاقے کے لیے، پورے ہندوستان کے لیے ایک تحفہ ہے یا اللہ، اس تحفے کی قدر کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ اس کی ظاہری باتیں تمام ترقیات، تمام ہر طرح کی ترقیات سے اس کو نواز دے یا اللہ۔ اس کے تمام کاموں میں مدد فرما یا اللہ۔ جو اس کے ارادے ہیں، جو اس کے پروگرام ہے، ان سب کو آسانی کے ساتھ تکمیل کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہم سب میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما یا اللہ۔ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ۔ ہم سب کے جائز تمام مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔